اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن مقدمے کے سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم یہ والی بات تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ زبر زیر پیش، اسی طریقے سے دو زبر دو زیر دو پیش جن کو حرکات کہا جاتا ہے، یہ کب لگائے گئے تھے، نقطے قرآن مجید پر کب لگائے گئے تھے، رکوع کے اندر قرآن مجید کو کب تقسیم کیا گیا تھا، 30 پاروں کے اعتبار سے جو تقسیم ہے یہ کب سے شروع ہوئی تھی، یہ ساری تفصیل ہم گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم رموز اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں رموز یہ جمع ہے رمز کی، رمز کہتے ہیں اشارے کو، اور اوقاف یہ جمع ہے وقف کی۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا۔ اصل میں یہ ہے کہ تلاوت اور تجوید کی سہولت کے لیے ایک اور مفید کام جو قرآن مجید کے حوالے سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں چند ایسے اشارے لکھ دیے گئے ہیں جن سے یہ معلوم ہو جائے کہ کس جگہ پر وقف کرنا یعنی سانس لینا درست ہے اور کس جگہ پر سانس لینا درست نہیں ہے۔ اگر آپ سانس لیں گے تو پھر معنی کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے جو اشارے ہوتے ہیں ان اشاروں کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ تو مقصد یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح جگہ پر ٹھہریں اور جہاں پر ٹھہرنے کا موقع نہ ہو وہاں پہ آپ مت رکیں تاکہ کلام کے معنی کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو سکے۔ ان میں جو اکثر رموز اوقاف ہیں، سب سے پہلے علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور سجاوندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وضع کیے تھے۔ یہ کچھ علامات ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کو سب کے بارے میں آج کے سبق کے اندر بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تا کی۔ یہ جیسے کہ اکثر قرآن مجید میں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، چھوٹا سا تا لکھا ہوتا ہے، یہ اصل میں مخفف ہے وقف مطلق کا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بات پوری ہو گئی ہے، اس لیے یہاں پہ اگر آپ وقف کرتے ہیں تو وقف کرنا یہاں پر بہتر ہے۔ یہ تو ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، دوسرا لفظ ہے جیم، چھوٹا سا جیم بھی لکھا ہوتا ہے، یہ اصل میں مخفف ہے وقف جائز کا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وقف کرنا جائز ہے، اگر آپ وقف کرنا چاہتے تو وقف کر سکتے ہیں، نہیں وقف کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری جو علامت لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ لکھا ہوتا ہے زا، لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا۔ یہ جو زا ہے یہ وقف مجوز کا مرخص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا جائز تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں پر وقف نہ کیا جائے، البتہ اگر کوئی وقف کرتا ہے تو یہ مجوز یعنی جائز ہے، اس کے لیے یہ یہاں پر ٹھہر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، اگلا جو علامت لکھی ہوتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے چھوٹا سا صاد۔ یہ صاد یہ وقف مرخص کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات تو یہاں پر پوری نہیں ہوئی ہے، بات ابھی چل رہی ہے، لیکن چونکہ جملہ طویل ہو گیا ہے اس لیے سانس لینے کے لیے کسی اور جگہ پر ٹھہرنے کے بجائے اگر آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں، آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ یہاں پر وقف کر لیں، یہ وقف کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس قسم کی جو علامت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے صاد۔ اور 5ویں نمبر پہ جو علامت لکھی ہوتی ہے وہ چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے عربی کی شکل میں اس طریقے سے قرآن مجید میں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر وقف نہ کیا جائے تو آیت کے معنی کے اندر بڑی غلطی ہونے کا امکان ہے، لہذا یہاں پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض حضرات اسے وقف لازم اور وقف واجب بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر وقف کرنا واجب اور ضروری ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وقف واجب سے مراد یہ کوئی فقہی واجب نہیں ہے کہ جس کو اگر آپ ترک کر دیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا، بلکہ ایسے مقامات بھی ہوتے ہیں جہاں پر اگر ملا بھی لیا جائے تو کلام کے اندر کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی جگہ ہیں جہاں پر وقف کیا جاتا ہے سب سے زیادہ بہتر جگہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ وقف کریں، بالخصوص اس وقت جب تک آپ کو قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر نہیں آتی ہے تو کوشش کریں آپ یہاں پر لازمی طور پر ٹھہریں۔ اور 6 نمبر پر آتا ہے لام الف لا۔ یہ جو لام الف لا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لا تقیف، یہ اس کا مخفف ہے۔ لا ویسے عربی میں استعمال ہوتا ہے نہیں کے معنی میں، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نہ ٹھہرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ وقف کرنا ناجائز ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ لام الف لا پر وقف کر لیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے بعد والے لفظ سے ابتدا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ مطلب جو صحیح اس کا بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر وقف کیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ دوبارہ لوٹا کر پڑھیں اور اگلے لفظ سے آپ آغاز نہ کریں، یہ والی بات اچھی نہیں ہے، بلکہ کوشش آپ کریں کہ یہاں پہ رکیں ہی نہ، الا یہ کہ آپ کو کوئی مجبوری پیش آ رہی ہے، آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو پھر اس وقت آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں اور رکنے کے بعد آپ پیچھے سے ملا کر پڑھیں۔ دیکھیں جو 6 علامات ہیں تو، جیم، زا، صاد، میم اور لام الف لا، ان ساروں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ ان اشاروں کے بارے میں یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ علامہ سجاوندی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وضع کیے ہوئے مقرر کیے ہوئے ہیں۔
اس کے علاوہ باقی کچھ اور علامات بھی ہیں جو کہ قرآن مجید کے نسخوں کے اندر ذکر کی جاتی ہیں، ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بھی تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں۔ آگے چلیں، اگلا حرف ہے میم عین زبر مع۔ اصل میں یہ جو عربی کا لفظ ہے معانقہ، معانقہ کا مطلب ہوتا ہے گلے ملنا۔ یہ علامت اس جگہ پر لکھی جاتی ہے جہاں پر ایک آیت کی دو تفسیریں ممکن ہوتی ہے، ایک تفسیر کے مطابق ایک جگہ پر وقف ہوگا، دوسری تفسیر کے مطابق دوسری جگہ پر وقف ہوگا۔ لہذا جب یہ دو مقامات ہوتے ہیں تو ان میں سے آپ ایک جگہ پر وقف کر سکتے ہیں، دوسری جگہ پر وقف کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ۔ اب یہاں پہ اگر آپ نے التوراۃ پہ وقف کر لیا ہے تو الانجیل اس پر آپ وقف نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے الانجیل پر وقف کرنا ہے تو التوراۃ اس پر وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دونوں پر ہی وقف نہ کریں تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اس قسم کا جو وقف ہے اس کا جو نام ہے وقف مقابلہ بھی ہے۔ سب سے پہلے اس کی جو نشاندہی ہے وہ امام ابو الفضل رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اس کے بعد آپ 8ویں نمبر پر چلیں، سکتہ۔ یہ ایک علامت ہے جو کہ لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ سکتہ کی علامت ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ پر رکنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے، سانس ٹوٹے بغیر آپ نے یہاں پر رکنا ہوتا ہے۔ اور یہ علامت اس جگہ پر لکھی جاتی ہے جہاں پر اگر آپ ملا کر پڑھیں تو معنی میں غلط فہمی کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہاں پر قاری کو روکا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا رکیں اور آپ پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں۔ اور بالکل ایسے ہی جیسے یہ سکتہ ہے ایسے ہی بالکل وقفہ بھی ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جو وقفہ ہے اس میں سکتے سے کچھ دیر زیادہ رکنا ہوتا ہے، لیکن سانس جس طریقے سے آپ نے سکتہ میں نہیں توڑنا ہوتا اسی طریقے سے جو وقفہ ہے اس کے اندر بھی سانس آپ نے نہیں توڑنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، اگلا لفظ ہے کف۔ کف اصل میں عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جاؤ۔ یہ اس جگہ پر لایا جاتا ہے جہاں پر پڑھنے والے کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہاں پر شاید وقف کرنا درست نہ ہو، تو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر ٹھہر جائیں، یہاں پر وقف کرنا یہ درست ہے۔ اگلا حرف دیکھیں صلی، اس طرح یہ لکھا ہوتا ہے صاد لام بڑی یہ۔ اصل میں یہ لفظ ہے الوصل اولا، وصل کہتے ہیں ملانے کو، اولا اس کا مطلب ہوتا ہے بہتر۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ٹھہر تو سکتے ہیں لیکن ملا کر پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ 11 ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے 12واں لفظ ہے صل، صاد لام زبر صل۔ یہ قد یوصل کا مخفف ہے۔ قد یوصل کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہاں پر ٹھہرتے ہیں لیکن ملا کر اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر ملا کر پڑھنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں پر کاف زیر کی یہ بھی لکھا ہوتا ہے، یہ قیل علیہ الوقف اس کا مخفف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں پر وقف ہے اور بعض حضرات کے نزدیک یہاں پر وقف نہیں ہے۔ رموز اوقاف میں سے جو آخری علامت ہے وہ یہ ہے، اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان مقامات پر لکھا جاتا ہے جہاں کسی روایت کی روح سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے وقت اس جگہ پر وقف کیا تھا۔ تو بہرحال یہ رموز اوقاف تھے جو کہ ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھ لیے ہیں۔